اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، وہی رب کریم ہے، عزتیں وہی عطا فرماتا ہے، ذلتیں بھی اسی کے دست قدرت میں، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا، اس کی شان فعال لما یرید، جو چاہے رب کر سکتا ہے، صرف خدا ہی کی یہ شان ہے، خدا کے علاوہ اور کسی کی یہ شان نہیں کہ وہ جو چاہے ہو جائے، جو چاہے کر لے، اور اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ صرف وحدہ لا شریک کی شان ہے، پروردگار عالم کی شان ہے، خلاق کائنات کی شان ہے۔ رب کا شکر ہے کہ ہم لوگ اسی پروردگار عالم کی عبادت کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اسی کے دین اسلام کے پیروکار ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے بڑی عزت عطا فرماتا ہے، کسی کو نبی بنا کر، کسی کو رسول بنا کر، کسی کو خلیل بنا کر، کسی کو حبیب بنا کر، کسی کو نبی کے صحابہ میں شامل کرا کر، کسی کو اہل بیت میں شامل کرا کر، کسی کو ولایت و غوثیت و خواجگیت عطا کر کے، غرض یہ ہے کہ وہی سب کو عطا کرتا ہے، اور جب وہ عطا کر دے تو پھر اس پر اعتراض کرنے کا حق کسی کو ہے ہی نہیں۔ رب ذوالجلال کا جو حکم ہے اس کے سامنے صرف سر جھکانا ہے بس۔ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی بات سن کر جو اپنی گردن کو، اپنے سر کو جھکا دے، وہ مسلمان ہے۔ اسلام کا معنی ہی ہے۔ رب ذوالجلال اپنا کلام موجز قرآن مقدس اپنے محبوب پہ نازل فرمایا۔ قرآن مقدس میں ہر خشک و تر کائنات کے ذرے ذرے کا بیان موجود، کس کی کیا شان ہے وہ شانیں موجود، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی عظمتیں خصوصیت کے ساتھ موجود، ان میں بھی خلفائے راشدین کی عظمتوں کو پروردگار عالم نے قرآن میں صراحت کے ساتھ کئی جگہ بیان فرمایا۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی، خلیفہ چہارم حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خصوصیت کے ساتھ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں تذکرہ فرمایا، ان کی شان بیان فرمائی، اور ان کی عظمتوں میں قرآن مقدس کی آیتیں نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جن سے سب سے زیادہ محبت فرمایا، الفت فرمائی، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ یار غار ہیں۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن سے میرے آقا نے بہت محبت فرمائی، اور صدیق کی اس محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس کی تائید میں قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں اور بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو باب العلم ہیں، حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں، جن کے نکاح میں میرے آقا نے اپنی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کو دیا، جن کے سید العرب ہونے کا میرے آقا نے انتظام فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے جن کی صداقت و دیانت کی گواہی دی،
رب ذوالجلال نے جن کی شجاعت کا اعلان فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات نے جس علی کو ایمان و کفر کے درمیان امتیاز کی ایک علامت قرار دیا، اور سیدنا علی مرتضیٰ کو اللہ کے نبی نے وہ مقام عطا فرمایا کہ انہیں سید الاولیاء بنایا۔ قیامت تک آنے والا ہر ولی اگر ولایت پائے گا تو مولا علی کے دروازے سے پائے گا۔ یہ عظمتیں مصطفیٰ جان رحمت نے مولا علی کی بیان فرمائی۔ شیر خدا کو اللہ نے، رسول اللہ نے یہ اس قدر نوازا، علی کی زبان پہ کبھی غلط بات جاری ہی نہیں ہوئی، ان کی زبان سے کبھی غلط فیصلے نکلے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ علی سے کسی نے پوچھا اس کی وجہ، تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا معلوم نہیں، خیبر کے موقع پہ میرے آقا نے میرے سینے میں ہاتھ دے کر اور ہاتھ مار کر فرمایا تھا پروردگار علی کے سینہ کو کشادہ فرما دے۔ بس نبی کا میرے سینے پہ ہاتھ مارنا اور یہ دعا کرنا تھا، پھر اس کے بعد میری زبان پہ نہ کبھی غلط فیصلہ جاری ہوا، نہ کوئی غلط بات جاری ہوئی۔ یہ بھی خدا کی قدرت دیکھیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، نبی کا علم غیب دیکھیے، نبی کی مشیت و چاہت دیکھیے، مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے بیٹھے قیامت تک کے حالات دیکھ رہے تھے، فتنہ پرور لوگوں کو بھی دیکھ رہے تھے، فسادی ذہانت کے لوگوں کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اس لیے صدیق و عمر کی جتنی فضیلتیں میرے آقا نے بیان فرمائی، جتنی حدیثیں میرے آقا نے ارشاد فرمائی، ان میں سب سے زیادہ حدیث ہے جس راوی نے روایت کی ہے صدیق و عمر کی فضیلت کے حوالے سے، وہ کوئی اور نہیں، خود مولا کائنات ہے، خود شیر خدا ہیں۔ صدیق و عمر کی جتنی فضیلتیں ہیں، ان پر جتنی حدیثیں ہیں، اگر سارے صحابہ نے ان حدیثوں کو روایت کیا تو تنہا علی مرتضیٰ 50% سے زیادہ ان حدیثوں کو تنہا روایت کرنے والے، تاکہ یہ دنیا والوں پر واضح ہو جائے کہ تم صحابہ کو ٹکرانے میں لگے ہو اور میرا علی صدیق و عمر کی عظمت کو منوانے میں لگے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں، 2 حدیثیں کہ صدیق اکبر کو اللہ نے کیا فضیلت عطا فرمائی۔ یہ تو بہت معروف حدیث پاک ہے، بلکہ مولا علی سے صدیق عمر کی فضیلت کے حوالے سے کئی حدیثیں اتنی مشہور ہیں کہ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں درج ہے۔ اور یہ معاملہ بھی اللہ کے کرم سے حل اسی زمانے میں ہو گیا۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کے شہزادہ گرامی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے بیٹے، انہوں نے حضرت علی سے پوچھا، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ مولا علی سے جب پوچھا گیا علی بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ کون، تو حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا نے پہلا جن کا نام لیا وہ پہلا خلیفہ علی فرماتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ میں اولین و آخرین آدم سے لے کر قیامت تک سب سے افضل و اعلیٰ انسان حضرت صدیق اکبر ہے۔ پوچھا حضرت پھر کون، تو حضرت مولا علی فرماتے پھر حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ پھر آگے انہوں نے تھوڑی تفصیلات ہے، ایک حدیث پاک میں حضرت امام حسن مجتبی کہتے ہیں کہ اگر میں آگے پوچھتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ میرے والد بزرگوار حضرت علی عثمان غنی کا نام لیتے، لیکن اس حدیث پاک نے فائنل کیا کہ علی کی نگاہ میں جو حقیقت ہے وہ بیان کر دیا کہ پوری امت مسلمہ میں صدیق و عمر سے افضل و اعلیٰ کوئی نہیں۔ اور یہ ببانگ دوحل مولا علی اعلان فرمایا کرتے تھے، وہ علی جنہیں باب العلم کا شرف حاصل ہے، جن کی زبان پہ صداقت جاری ہوا کرتی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک سنیں،
ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے جو صحیح ستہ میں ہے. شاید آپ تک یہ حدیث پہنچی کہ نہیں پہنچی، میں پہنچا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جلوہ گر ہیں. حضرت علی شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ ہوں. جیسے میں حضور کے ساتھ تھا اتفاق سے صدیق و عمر بھی ظاہر ہو گئے، آنے لگے. تو صدیق و عمر کو دیکھ کر آقا نے ارشاد فرمایا علی ہذان سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا الانبیاء والمرسلین. حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا صدیق عمر کو دیکھ کر اے علی جان لو یہ صدیق عمر ہیں، یہ جنتی بزرگوں کے سردار ہیں، اولین و آخرین میں سوائے انبیاء اور مرسلین کے. لیکن اے علی تم ان دونوں کو بتانا نہیں. یا علی لا تخبرہما، اے علی ان دونوں کو تم خبر مت دینا، بتانا نہیں. پتہ کیا چلا کہ آقا عظمت صدیق و عمر علی سے بیان کر رہے ہیں اور علی سے فرمایا علی بتانا نہیں. ہیں یہ سارے بزرگوں کے سردار. یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، اور بہت سارے راوی حضرت انس بن مالک نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور اصل راوی ہیں باب العلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ. اور خود حضرت علی نے اس پر اگلے فیصلہ بھی فرمایا. اس سے پہلے کے بات آگے بڑھ جائے ایک حدیث پاک اور سنا دیتا ہوں. یہ تو مولا علی نے صدیق و عمر کے بارے میں، عمر نے صدیق کے بارے میں کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی. یہ کون حسن بصری ہیں؟ یہ وہ حسن بصری ہیں جو مولا علی کے مرید خاص، حضرت مولا علی کے خلیفہ. یہی حسن بصری ہے کہ مولا علی سے انہی کے واسطے سے سلسلہ چشتیہ آگے بڑھا ہے. ہند کے راجہ، اجمیر کا شہنشاہ، جن کے سلسلہ کو سلسلہ چشتیہ کہا جاتا ہے، مولا علی تک یہ سلسلہ چشتیہ پہنچا ہے. تو مولا علی کے بعد جن کا نام لیا جاتا ہے وہی خواجہ حسن بصری ہے، سلسلہ چشتیہ کے اولین خلیفہ. مولا علی کے شاگرد خاص وہ حضرت سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر زمانے میں کچھ چمچے لوگ ہوتے ہیں نا، لگانے بجھانے والے، جس کی حکومت ہے جو عہدے پر ہے جا کر کے صاحب اسی کی جی حضوری کہ صاحب شاید ہمیں نگاہ میں یہ قبول کر لے. تو یہ ہر دور میں اس طرح کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، مگر ہر دور میں یہی ذلیل ہوتے ہیں. اس لیے لگانے بجھانے کا کام مت کرو. یہ حضرت علی کی بارگاہ میں بھی جاؤ تو انہی لوگوں کو پھٹکار ملے گی، عمر بن خطاب کی بارگاہ میں جاؤ تو انہی لوگوں کو پھٹکار ملے گی. لگانے بجھانے کا کام مت کرو، صحابہ کی عظمت بیان کرنے کا کام کرو. حضرت عمر بن خطاب حسن بصری فرماتے ہیں ان کا دور حکومت ہے. کچھ لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کہا کہ حضرت عمر بن خطاب تو صدیق اکبر سے افضل و اعلیٰ ہے. کیا شان ہے عمر بن خطاب کی، یہ تو صدیق اکبر سے بھی بڑے ہوئے ہیں. بات حضرت عمر فاروق کے کانوں تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگ مجھے صدیق اکبر سے افضل کہتے ہیں. سب لوگوں کو حضرت فاروق اعظم نے بلا لیا. بلانے کے بعد تقریر کرنا شروع فرما دیا. حضرت عمر بن خطاب کے جملوں کو سنیے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اے شریر لوگو، خطاب، اے شریر لوگو، بدماش لوگو، کیا تم لوگ امت مسلمہ میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہو؟ جملے سنیے حضرت عمر بن خطاب کی. کس پر؟ کہ حضرت عمر بن خطاب کو صدیق اکبر سے افضل کہہ دیا. عمر بن خطاب کو خبر ہوئی تو لوگوں کو بلا کر خطاب کر رہے شریر و بدماش لوگوں، جنہوں نے اس طرح کی بات پھیلائی، کیا تم لوگ امت مسلمہ کو فساد میں ڈالنا چاہتے ہو؟ میرے اور صدیق اکبر کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہو؟
حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اس رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں وہاں جگہ دے دے تو عمر خوش نصیب ہوگا کہ عمر جنت میں وہاں رہے جہاں سے حضرت صدیق اکبر کو دکھائی دے۔ کیا حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے جنت میں وہ جگہ دے دیا تو یہ میری سعادت مندی ہے کہ جہاں سے میں صدیق اکبر کو دیکھ سکوں۔ یہ عمر فرما، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقام کچھ اور ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں صدیق اکبر سے زیادہ افضل و انسان کوئی ہے ہی نہیں، وہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے انہیں جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ملے گا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر جنت میں مجھے وہ جگہ مل جائے جہاں سے میں عمر صدیق کو دیکھتا رہوں تو یہ میری سعادت کی بات ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم کہہ رہے ہیں جن کے عدل و انصاف کا چرچا پوری دنیا میں ہے اور جن کے عدل کی گواہی پروردگار عالم دے رہا ہے۔ یہ حضرت عمر جیسا شخص کہہ رہے ہیں کہ صدیق کا مقام کیا ہے، صدیق کا مرتبہ کیا ہے، جو جنت میں کہاں ہوں گے، اور خود عمر بن خطاب نبی کی روایت بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور کیوں نام ہو گیا، یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ خدا آیتیں نازل کر رہا ہے، مصطفیٰ حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ سنو صدیق اکبر کے حوالے سے کوئی باتیں نہ کرنا، وہ دنیا میں بھی میرے ساتھ، آخرت میں بھی میرے ساتھ، قبر میں بھی میرے ساتھ، حشر میں بھی میرے ساتھ، جنت میں بھی میرے ساتھ۔ بلکہ آقا نے کئی بار دعائیں کی صدیق اکبر کے لیے کہ پروردگار محشر میں بھی صدیق کو میرے ہی ساتھ مقام عطا کرنا۔ جنت میں میرے آقا سب سے پہلے جائیں گے تو آقا کے ہاتھ میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہوگا، صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا۔ اور انہوں نے بھی خلت کا، دوستی کا حق نبھایا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں تاریخ کے اندر۔ یہ تو جانتے ہیں کہ آقا نے فرمایا سب سے زیادہ فائدہ صدیق اکبر کے مال میں، سب کا احسان نبی نے چکا دیا سوائے صدیق کے۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ بھی سنا آپ نے کہ صدیق اکبر کی جان ساری اور قربانی کیا۔ جب مدینہ پہنچے تو جانے کے بعد مسجد کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے۔ جہاں ابھی مسجد نبوی ہے، قدیم مسجد نبوی، نبی کی نظر اس زمین پہ پڑی، مسجد نبوی بنانا ہے۔ معلوم کیا گیا، معلوم کرو یہ زمین کس کی ہے۔ دو یتیم بچے حضرت سہل و سہیل کی زمین، ان کے سرپرست حضرت اسعد بن زرارہ ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے مدینہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ انہیں بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ زمین دے دو، یہاں مسجد تعمیر ہوگی تاکہ مسلمان یہاں نماز پڑھیں۔ انہوں نے کہا بھی کہ حضور یہ زمین یوں ہی دی جاتی ہے فی سبیل اللہ۔ آقا نے قبول نہیں فرمایا کہ وہ یتیم بچے ان کی قیمت دی جائے۔ قیمت طے ہو گئی 10,000 درہم۔ اب قیمت دے تو کون دے، قیمت ادا کی جائے تو کس کے مال سے ادا کی جائے؟ ظاہر سی بات ہے ہر کام میں جنہوں نے سبقت کی یہاں بھی وہی سبقت کر بیٹھے۔ صدیق اکبر آگے بڑھے، 10,000 دینار مصطفیٰ کے دست اقدس میں دے دیا اور نبی نے صدیق کا مال لے کر مسجد نبوی کی پہلی زمین کی قیمت ادا فرمائی۔ یہ حضرت صدیق اکبر ہیں کہ قدیم مسجد نبوی کی خریداری اگر مصطفیٰ کر رہے ہیں تو کسی اور کے مال سے نہیں، صدیق اکبر کے مال سے کر رہے ہیں۔ کہاں صدیق نے سبقت نہیں لے لیا۔ حضرت عمر بن خطاب سوچتے رہ گئے کہ کبھی ایک آدھ مقام تو ایسا ہو کہ صدیق اکبر کے حوالے سے کچھ سبقت کی جائے، مگر حضرت عمر ہر وقت دیکھ کر یہی کہا کہ صدیق سے آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ جب چندے کا نمبر آیا حضرت عمر فاروق آدھا مال لے کر آ گئے، بہت مال تھا حضرت عمر فاروق کے پاس۔ دل میں خیال آیا شاید آج ایسا موقع ہے کہ صدیق سے بڑھا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس مال کم ہے۔ سب لے کر کے آ گئے، صدیق اکبر بھی آ گئے۔ آقا نے پوچھا عمر کتنا لائے ہو؟ کہا حضور جتنا مال تھا آدھا۔ سارے صاحب کتنا لایا ہو؟ سب نے بیان کر دیا۔ اور عمر کے دل میں کیا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں؟
پہلے سب سے پوچھ لیا، پھر صدیق سے پوچھتا صدیق تم کتنا لائے؟ صدیق کہتے ہیں کہ حضور اتنا لایا ہوں کہ سب تو لایا ہی لایا ہوں، میرے جبے میں قبا میں جو بٹن تھے وہ بٹن بھی کھول کھول کے لایا ہوں۔ اور گھر کے لیے کہا حضور گھر کے لیے اللہ و رسول نگہبان ہے۔ آقا کچھ بولے نہیں، عمر خود فرماتے ہیں کہ عمر اب ایسی تمنا کرنا مت، صدیق سے کوئی آگے بڑھ جائے کہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے۔ نبی تعلیم دیتے رہے نماز پڑھو، جنازہ پڑھو، غریب کو مسکین کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور صاحب روزہ رکھو۔ نبی الگ الگ احکام صحابہ کو بتاتے ہیں، تو روزے میں ہے، کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہے، کوئی مسکین کے کھانا کھلانے میں ہے، کوئی صاحب بیمار کے عیادت میں ہے، مجمع صحابہ ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات اکثر جگہ عالم غیب مصطفیٰ ہے، صدیق کی افضلیت و برتری کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھی کچھ باتیں میرے آقا صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ صحابہ کا جگہ ہے، میرے آقا ہیں، آقا ارشاد فرماتے صحابہ تم میں سے کون ہے جو آج روزے کی حالت میں؟ جواب کہیں سے نہیں، ایک آواز بلند ہوئی صدیق کی کہ حضور میں روزہ سے ہوں۔ پھر اسی مجمع میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ تم میں سے کون ہے آج جو مریض کی عیادت بیمار کو دیکھ کر کے آیا ہے؟ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا، صدیق کے حضور میں عیادت کر کے آیا۔ پھر آقا فرماتے ہیں صحابہ کون ہے جو آج جنازہ میں شرکت کر کے آیا ہے؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں، صدیق کہتے حضور میں جنازہ میں شرکت کر کے آیا ہوں۔ پھر آگے آقا فرماتے تم میں سے کون ہے جو آج مسکین کو کھانا کھلا کر آیا ہے؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں، صدیق اکبر بول پڑے حضور میں مسکین کو کھانا کھلا کر آیا ہوں۔ جب مجمع صحابہ میں سناٹا تھا، ہر بات صدیق اکبر نے لبیک کہا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ چار باتیں جمع ہو جائے بلا شبہ وہ جنتی ہے، انہیں جنت سے کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، نبی نے اس حدیث پاک کے ذریعے صدیق کی برتری کو بھی ثابت کر دی اور ہمیں بھی تعلیم دے دیا۔ مریضوں کی عیادت کرو گے جنتی بنو گے، غریب و مسکین کو کھانا کھلاؤ گے جنتی بنو گے، روزہ رکھو گے جنتی بنو گے، مریضوں کی عیادت کرو گے جنتی بنو گے۔ یہ وہ کام ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں سب جنتیوں کے کام ہیں، یہ سب جنتیوں کے کام ہیں۔ اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ایک بات بتاتا ہوں، ربیع الاول شریف میں وہی مسجد نبوی میں حاضر تھا، ہمارے ساتھ اور بھی کچھ احباب تھے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، صحیح حدیث۔ آقا جب دنیا سے جانے لگے، آخری وقت ہے، وصیت فرما رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف صحابہ کے مکانات ہیں اور دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھل رہا ہے۔ آقا نے فرمایا صحابہ اعلان کر دو کہ مسجد نبوی کی طرف جتنے بھی لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں سب دروازہ بند کر دو۔ اب مسجد نبوی کی طرف کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا، کھلے گا تو دوسری طرف کھلے گا، سوائے صدیق اکبر۔ سب کا دروازہ بند کر دو، دروازہ کھلے سیدھے مسجد نبوی میں، اب کسی کو پرمیشن نہیں، دروازہ بدل دو، سوائے صدیق کے، صدیق کا دروازہ ادھر ہی رہے گا۔ آقا نے اپنے وصال سے پہلے یہ فرمایا، اور الحمدللہ آج بھی جا کر دیکھ لیجئے کہ مسجد نبوی کی اتنی توسیع ہوئی ہے، نہ کسی کا حجرہ باقی ہے نہ کسی کا مکان باقی ہے۔ اگر کسی کا حجرہ آج بھی باقی ہے مسجد نبوی کے اندر، وہ خلیفہ اول صدیق اکبر کا حجرہ باقی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے جائیں گے آپ وہاں۔ آقا کے روزے میں جو انٹری مارتے ہیں، نمبر 1 دروازہ باب السلام، پہلا نمبر کا دروازہ کون سا ہے؟ باب السلام، جہاں سے حضور کی بارگاہ میں داخل، ادھر سے داخل ادھر سے نکلنا، جنت البقیع کی طرف سے، باب جبریل وغیرہ سے نکلنا ہے، باب النساء سے نکلنا ہے۔ تو 1 نمبر کا دروازہ ہے مسجد نبوی میں میرے آقا کا، باب السلام۔ صدیق آپ کو سلام ہو۔ باب السلام کے بعد 2 نمبر کا اگر دروازہ ہے کسی کے نام سے، تو نبی کے بعد جو رہے انہی کا ہے۔ جا کے دیکھ لیجئے مسجد نبوی، 2 نمبر دروازہ باب صدیق اکبر ہے۔
تو باب السلام کے جشن دوسرے کنارے میں جو 2 نمبر کا دروازہ ہے وہ باب صدیق ہے، اور اس کے بغل میں اور ایک دروازہ ہے، اس کا بھی نمبر 2 ہی رکھا گیا، وہ بھی باب صدیق۔ یعنی ہر ایک کے نام سے ایک ایک دروازہ، اور صدیق اکبر کے نام سے 2 دروازہ، وہ بھی مین پوزیشن میں۔ اس دروازہ سے داخل ہو کر اگر سیدھا جانے کی پرمیشن ملے تو یا تو آقا کے مزار میں جاؤ گے یا پھر ریاض الجنہ میں جاؤ گے۔ تو 2 نمبر کا دروازہ جو باب صدیق ہے، جیسے آپ داخل ہوں گے، انٹری ماریں گے، دائیں جانب ایک حجرہ ہے، اس میں لکھا ہے خو خطو ابی بکر، یعنی ابو بکر کا حجرہ ہے۔ آج بھی مسجد نبوی میں سوائے ابو بکر کے حجرہ کے اور کسی کا حجرہ باقی نہیں ہے۔ یہ شان صدیق اکبر کی ہے۔ الحمدللہ میں نے 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ بالکل چوکھٹ کے پاس جا کے جی بھر کے نمازیں پڑھی ہے صدیق اکبر کے حجرہ کے سامنے، جی بھر کے نمازیں پڑھی، خوب دعائیں کی صدیق اکبر کے حجرہ کے سامنے، کیونکہ میرے آقا اس بات سے خوش ہوتے تھے کہ کوئی صدیق کی تعریف کرے، کوئی صدیق کی عظمتیں بیان کرے، کوئی صدیق سے پیار کرے۔ تو میں نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں یار غار سے محبت کا، اگر ہم دم بھر لیں گے تو مصطفیٰ یوں ہی راضی ہو جائیں گے۔ یہ صدیق کی عظمت ہے، صدیق کا مقام و مرتبہ ہے، قرآن حدیث بے شمار ہے، اگر مہینوں بیان کی جائے تو صدیق تو بڑی چیز ہے، کسی بھی صحابی کی فضیلت ختم نہ ہو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، میرے بزرگوں، دوستوں، غلط عقیدے کے پیچھے نہ چلو۔ جو عقیدہ میرے آقا نے دیا ہے صحابہ کے ذریعے اور اہل بیت اطہار کے ذریعے، جو عقیدہ ہم تک پہنچا ہے، اسی پر قائم رہیے۔ فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ امت میں فتنہ پھیلانے کی کوشش نہ کیجیے۔ ارے اللہ نے جسے بنا دیا ہے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ہمارے آپ کے چھوٹا بڑا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بڑا وہ ہے جسے اللہ بنا دے، چھوٹا وہ ہے جسے اللہ بنا دے۔ آنے والی 25 تاریخ 25 دسمبر ہے نا، 25 دسمبر تو سب کو یاد ہوگا، کیونکہ اپنے حوالے سے یاد ہو یا نہ ہو، دوسروں کے حوالے سے خوب یاد ہے۔ لوگوں نے ہو سکتا ہے تیاری بھی کر لیا ہو، اور آپ کریں یا نہ کریں، شاید گھر کی عورتوں نے تیاری بھی کر لیا ہو۔ توبہ کیجئے توبہ۔ غیر شرعی رسم و رواج کو کیوں اپناؤ؟ کیا مصطفیٰ کی سنتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا صدیق اکبر کی فضیلت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا عمر و عثمان مولا کائنات کی فضیلتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ارے آلریڈی ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے تہوار ہیں، پھر غیروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میاں ایمان بچاؤ، عقیدہ بچاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے نبی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا ہے نہ عیسیٰ کو سولی دی گئی ہے۔ عیسیٰ تو آسمان میں اٹھا لیے گئے ہیں اور وہاں زندہ ہیں۔ اب کوئی کرسمس منائے اس عقیدے سے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ پھر اس موضوع پہ کبھی بات کریں گے۔ صرف اشارہ دیا، قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ زندہ ہے، نہ اسے سولی دی گئی ہے نہ انہیں قتل کیا گیا ہے، وہ آسمان میں زندہ ہے۔ قرب قیامت جامع دمشق میں آئیں گے بھی، اور انشاءاللہ پوری کائنات میں اسلام کا بول بالا بھی ہوگا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے جو قرآن کا عقیدہ ہے وہی قرآن کا عقیدہ رکھیے۔ تو آنے والے 25 دسمبر کو ہی اتفاق سے اس بات حضرت صدیق اکبر کا عرص مبارک یوم وصال ہے۔ بعد نماز ظہر سارے لوگ آنے والا بدھ کا جو دن ہے 25 دسمبر، بعد نماز ظہر مسجد میں، گھروں میں، خانقاہوں میں، دکانوں میں صدیق اکبر کے نام سے میلاد کیجیے، ان کے نام سے فاتحہ کیجیے، تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کر لیجیے۔ تبرک مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کم سے کم یاد کر لیجیے کہ یار غار کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ارے دیوانو، صدیق کو یاد کر کے دیکھو، عرش الہی جھوم جائے گا، خدا راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں برائیوں سے دور رہ کر نبی کے یار غار کو یاد کرنے کی خوب توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ 25 دسمبر بروز بدھ بعد نماز ظہر ایک ماحول پیدا کیجئے کہ نبی کے یار غار کو یاد کیا جائے۔